اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں بیٹھنے والے اور آپ کے مخلص ساتھی اور صاحب حیثیت جنہیں اللہ نے مال بھی دیا، دولت بھی دی، اور خوش نصیبی کہ انہیں اللہ کے نبی کی صحبت بھی ملی، جس سے دل کی روشنی بھی ملی، بینائی بھی ملی، دل کی آنکھیں بھی نصیب ہوئی۔ تو یہ وہ خوش نصیب مجلس ہوتی تھی اور خوش نصیب لوگ ہوا کرتے تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھا کرتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کوشش ہوتی کہ ان کا مال ان کے حق میں اللہ کا بڑا فضل بنے، تو انہیں تعلیم دیتے، ترغیب دیتے، ذہن سازی کرتے، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے لا بأس بالغنى لمن اتقى اللہ عز وجل۔ ایک مجلس لگی ہوئی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو آپ کے سر پہ پانی کے آثار تھے، تو صحابہ کہنے لگے، ہم نے کہا یا رسول اللہ آپ کی طبیعت بڑی اچھی لگ رہی ہے، تو یہ وہ نفس تازے لگ رہے ہیں، طبیعت میں بڑی تازگی ہے، بشاشت ہے۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ، اجل الحمدللہ، جی ایسا ہی ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ پھر وہ لوگ آپس میں بیٹھ کر مال کے بارے میں باتیں کرنے لگے کہ مال اچھا ہے، دولت اچھی چیز ہے، دولت بری چیز ہے۔ ثم خاض القوم فی ذکر الغنى، بات کرنے لگے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا بأس بالغنى لمن اتقى اللہ عز وجل۔ بھائی جو آدمی پرہیزگار ہے اس کے لیے مال کوئی برا نہیں ہے، اس کے لیے دولت کوئی بری بات نہیں، اس کے لیے دولت اللہ کا فضل ہے۔ ہاں مال اس کے لیے ہلاکت کی چیز ہے جس کی زندگی میں تقوی اور پرہیزگاری نہیں ہے، وہ اس کو ناحق طریقے سے جمع کرے گا، جمع کرنے میں کسی کا حق مارے گا، کسی کا حق ادا نہیں کرے گا، اور اس کا استعمال اور خرچ غلط جگہوں پہ کرے گا، اس کے لیے وبال ہے جس کی زندگی میں تقوی اور پرہیزگاری نہیں۔ ورنہ لا بأس بالغنى لمن اتقى اللہ عز وجل، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے مالداری کوئی بری بات نہیں۔ پھر آپ فرمایا کرتے تھے ساتھ ساتھ اللہ نے غریبوں کی بھی حوصلہ افزائی فرمائی، فرمایا مالداری تقوی کے ساتھ اللہ کی بڑی نعمت ہے، مالداری تقوی کے ساتھ اللہ کی بڑی نعمت ہے، لیکن صحت تقوی کے ساتھ اس مالداری سے بھی بڑی نعمت ہے جو تقوی کے ساتھ ہو۔ صحت تقوی کے ساتھ ہو، یہ مال سے بھی بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ مال ہو اور آدمی عاجز ہو، اس مال سے فائدہ نہ اٹھا سکے، نفع نہ اٹھا سکے، اور وہ مال اس کے کام نہ آئے تو وہ تو مردے کی طرح ہے۔ اور صحت اگر تقوی کے ساتھ ہو، ورنہ صحت بھی وبال ہے، جیسے مال وبال ہے نا، اگر تقوی نہ ہو تو صحت بھی وبال، جوانی بھی وبال، مال بھی وبال۔ لیکن اگر مال تقوی کے ساتھ ہے، اللہ کا فضل، اللہ کے انعام، اور صحت مل جائے تقوی کے ساتھ، یہ مال کی نعمت سے بھی بڑی دولت۔ صحت مل جائے تقوی کے ساتھ، یہ مال کے ساتھ، مال کی نعمت سے بھی بڑی نعمت۔ تو آپ اپنے ساتھیوں کا حق ادا کرتے تھے کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتے تھے اور آپ بھی ان سے محبت فرماتے تھے، تو حق ادا کرتے تھے کہ ان کو ان کے مال کے بارے میں نصیحت کرتے رہتے تھے تاکہ یہ مال ان کے حق میں اللہ کا بڑا فضل بنے۔ تو ایک دن انہیں ترغیب دے رہے، فرمایا اللہ سے تجارت کرو، اللہ سے تجارت کرو، اور یہ ایسی تجارت ہے کہ لن تبور، اس تجارت میں گھاٹا کوئی نہیں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ۔
جو اللہ کے راستے میں چھپے اور اعلانیہ ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، یہ اللہ سے ایسی تجارت کرتے ہیں کہ اس تجارت میں گھاٹا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اس میں نقصان کوئی نہیں، یعنی اس میں کامیابی کامیابی، اجر و ثواب ہی اجر و ثواب ہے، گھاٹا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بھی تجارت کیا کرو، اس کے راستے میں خرچ کر کے۔ انس بن مالک فرمانے لگے، ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، میری دیوار باغ کی ہے، وہاں ایک صاحب کا کھجور کا درخت آ رہا، آپ اسے کہہ دیں کہ یہ کھجور کا درخت مجھے دے دے تاکہ میں اپنی باغ کی دیوار مکمل کر لوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ترغیب دی کہ یہ تم درخت دے دو، تمہیں اللہ اس کے بدلے میں جنت میں درخت دیں گے۔ جیسے آج ہماری زندگیوں میں یہ دنیا کی زندگی سوار ہوتی ہے، اس کا نفع لگتا ہے، وہاں کا نفع نہیں لگتا، تو اس کو بات سمجھ میں نہیں آئی، اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ کھجور کا درخت دے دوں بدلے میں جنت میں ملے گا، اسے سمجھ میں نہیں آئی۔ مخلص مسلمان جسے آپ کی ذات پر اتنا اعتماد کہ اپنے مشاہدے اور اپنے تجربے سے بھی زیادہ آپ کی بات پہ اعتماد، ابو دحدہ رضی اللہ تعالی انہوں نے یہ بات سنی۔ ان کے پاس ایک پورا فارم ہاؤس تھا کھجوروں کے درختوں کا، تقریباً 700 درخت تھے اس میں کھجور کے، اور ان کی اپنی رہائش بھی وہیں تھی۔ جب اسے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کے بارے میں بتایا کہ جنت میں درخت لگے گا، اسے تو اپنے نبی کی بات پہ اعتماد تھا، یقین تھا۔ وہ آیا اس شخص کے پاس جو اب تک انکار کر رہا تھا، دے نہیں رہا تھا۔ اس نے کہا میرا ایک فارم ہاؤس ہے، 700 درخت ہیں، وہ پورا لے لے اور مجھے یہ ایک درخت دے دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، سودا ہو گیا۔ یہ شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا، کہا یا رسول اللہ وہ ایک درخت لے لیجئے نا، اور مجھے تو جنت میں درخت چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہونے لگے، فرمایا راح لأبی دحدہ فی الجنہ وہوا، ابو دحدہ کے کام بن گئے، اس کا تو درخت یہ لگ رہا، ابو دحدہ تو جنت لے گیا۔ اب رہائش اس فارم ہاؤس میں تھی، اہلیہ بھی وہیں رہتی تھی۔ واپس آئے اور کہا یا ام دحدہ، اے ام دحدہ نکلو اس سے، یہ تو میں نے تجارت کر لی ہے اللہ سے، یہ دے دیا ہے اور جنت میں درخت لیا ہے۔ بیوی کیا کہتی ہے؟ ربح البیع، اے ابو دحدہ بڑے نفع کی تجارت ہوئی ہے، بڑے نفع کی تجارت کی تو نے۔ سبحان اللہ، اللہ ایسا ایمان نصیب فرما دے۔ جو آج اوٹ کی پیچھے ہے نا، جو پردے کے پیچھے ہے نا، جو غیب کے پیچھے ہے نا، جس کی خوشخبریاں بشارت اللہ کے نبی نے دی ہے نا، اللہ کرے اس پر صحت مند یقین نصیب ہو جائے۔ عورت بھی ایسی تھی، رہائش بھی وہی تھی، نہ کوسا، نہ برا بھلا کہا، نہ ناراضگی کا اظہار کیا، نہ انکار کیا، خوش ہوئی، کہنے لگے ربح البیع، بڑے نفع کی تجارت ہوئی بھائی، بڑے نفع کی تجارت۔ سامان اٹھایا، باغ سے باہر نکل آئے، تجارت ہو گئی۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں ترغیب دیا کرتے تھے اپنے ساتھیوں کو کہ اللہ سے تجارت کرو، گھاٹا کوئی نہیں ہے، نقصان نہیں ہوگا، نفع ہی نفع ہوگا، نفع ہی نفع ہوگا۔ اکثر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تاجروں سے کہا کرتے تھے، پہلے اس زمانے میں، زمانہ جاہلیت میں تاجروں کو کہتے تھے سماسرہ، سودا کرنے والا، لیکن آپ نے تاجروں کو اچھا نام دیا، آپ نے فرمایا یا معاشر التجار۔ یہ تجارت، تاجر کا نام اللہ کے نبی نے دیا تاجروں کو، تاجر، ورنہ ان کو اجمی الفاظ سے پکارا جایا کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا دیکھو لین دین میں کبھی غلط بیانی ہو جاتی ہے، کبھی غلط بیانی ہو جاتی ہے،
بجا اپنے چیز کی تعریف کی جاتی ہے، بجا اپنی چیز کے بارے میں زیادہ فضائل بیان کی جاتے ہیں، کمی پیشی ہو جاتی ہے۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے تم اپنی تجارت کے ساتھ ساتھ صدقے دیتے رہا کرو، جو تمہاری تجارت میں گرد و غبار آ گیا غلط بیانی سے یا اوپر نیچے بات کرنے سے، تاکہ تمہارے مال سے اس صدقے کی برکت سے گرد و غبار جاتا رہے۔ صدقہ دیتے رہا کرو تاکہ تمہارا مال پاک صاف رہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے ان التجار یبعثون یوم القیامہ فجارا، تاجر لوگ قیامت کے دن جھوٹے اٹھائے جائیں گے۔ ایک جگہ فرمایا تاجر لوگ نبیوں اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، ایک جگہ فرمایا جھوٹے اٹھائے جائیں گے۔ ہاں، جس نے تقوی اختیار کیا اپنی تجارت اور اپنے کاروبار میں، وبر اور نیکی نہیں چھوڑی، وصدقہ اور سچائی سے کام لیا، یہ اللہ کے پیارے لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ورنہ تو عام طور پہ تاجروں کا انجام جھوٹوں کے ساتھ ہوگا، معاملات ٹھیک نہیں، غلط بیانی سے کام لے رہا ہے، ملاوٹ کر دی، کچھ کا کچھ پیش کر دیا، چیز کچھ ہے پیش کچھ اور کر دیا۔ فرمایا ہاں، جس نے سچائی سے کام لے لیا، تقوی سے کام لیا، نیکی سے کام لیا، سبحان اللہ، ان تاجروں کا تو اللہ کے یہاں بڑا مقام، ان تاجروں کا تو بڑا مقام ہے۔ قرآن نے ان تاجروں کے بارے میں فرمایا یہ شیر مرد ہے، شیر مرد، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ مرد نہیں شیر مرد ہیں کہ جو تجارت بھی کرتے ہیں لیکن ایک لمحے کے لیے بھی اپنے اللہ کو نہیں بھولتے، ان کا خیال رہتا ہے، اس ذات کا ڈر رہتا ہے، اس کی عظمت رہتی ہے کہ وہ ذات تو دیکھ رہی ہے، کوئی قانون کی رسائی نہیں، کسی انسان کی نظر نہیں، لیکن اللہ تو دیکھ رہے ہیں۔ ان کی تعریف قرآن نے فرمائی کہ بڑا جواں مردی کی بات ہے کہ ایسے موقع پہ سچائی اور نیکی اور تقوی کے ساتھ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ان ساتھیوں کو ہمیشہ تلقین فرمایا کرتے تھے کہ تمہیں اللہ نے جو مال دیا ہے اسے صاف رکھنا، اسے پاک رکھنا، اس میں کوئی اور ملاوٹ نہ آنے دینا گندگی کی۔ اس کی ترغیب دیتے تھے، اس کی راہیں سجھایا کرتے تھے، اس کی رہنمائی فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نعمتوں کی زندگی نصیب فرمائے اور نعمتوں پہ دل و جان سے شکر گزاری بھی نصیب فرمائے۔